نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس مبارک موقع پر ہم اللہ کے اس فضل و انعام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو اس نے بے شمار فضیلتیں جہاں دنیا جہان میں کی ہیں، وہیں اس نے مہینوں اور ہفتوں اور دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ غور سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً مہینے سب کے سب اللہ نے بنائے، مگر ہر مہینے کے دن اور تاریخ تو اپنی جگہ، لیکن اس دن اور تاریخ میں جو فضیلت ہے وہ سب مہینے کے یکساں اور برابر نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں رب قدیر فرماتا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد گنتی کے حساب سے 12 ہیں، اور یہ 12 اسی دن سے ہیں جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو اس نے یہ تو بتا دیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے ہی مہینے کی گنتی جو وہ 12 ہیں، لیکن 12 مہینوں کے مرتبے برابر نہیں ہیں، بلکہ مرتبے اور شان میں فرق رکھتے ہیں۔ رب نے خود ہی فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں سے 4 مہینے کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے اور حرمت و احترام والا ہے۔ یوں ہی اب یہ ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ 4 مہینے میں ایک مہینہ رجب کا ہے جو ابھی شعبان سے پہلے گزر گیا، اور اس کے بعد عید کے بعد یعنی شوال کے بعد 3 مہینے لگاتار ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب کے اور ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم کے، یعنی ان 4 مہینوں کا مقام و مرتبہ بقیہ 8 مہینوں پر بلند و بالا ہے۔ یوں ہی اگر رمضان کی بات کریں تو اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب قدیر کی یہ آیت پاک دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 رب قدیر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن فضیلت والی کتاب ہے، تو یہ فضیلت والی کتاب جس ماہ مبارک میں نازل ہوئی وہ ماہ مبارک بھی فضیلت و عظمت والا ہے۔ اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مہینے سب کے سب اللہ نے بنائے، لیکن مرتبے بھی اللہ نے دیے ہیں اور وہ بھی الگ الگ ہیں۔ لہٰذا یہ ذہن میں ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں تو ساروں کا مرتبہ برابر اور یکساں ہے۔ جیسے آسمان سے بڑی کتابیں مشہور 4 آپ کے علم کے مطابق ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، لیکن قرآن مقدس سب سے عظمتوں میں بلند و بالا ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کریں تو قرآن مقدس کے 3 پارے کے پہلی آیت میں رب قدیر نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یقیناً انبیاء اللہ کے مقدس اور برگزیدہ بندے ہیں، رسول اولو العزم ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کے مقام و مرتبہ یکساں اور برابر نہیں ہے۔ لہٰذا ہرگز کو یہ ذہن میں نہ رکھے کہ سارے مہینوں کے تعداد یکساں ہے، ساری آسمانی کتابوں کا مرتبہ برابر ہے، اور تمام انبیاء اور رسول مقام و مرتبے میں اور فضیلت میں برابر ہیں، بلکہ اللہ نے جنہیں جو فضیلت دی ہے بلکہ خود ہی آگے ایکسپلین کرتا ہے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فضیلت کو بیان کے فرمایا کہ کچھ رسولوں کو کچھ پر ہم نے فضیلت دی، وہ اس طرح سے کہ کچھ سے ہم نے کلام کیا اور کچھ کو میں نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا، یعنی مفسرین فرماتے ہیں کچھ سے صرف کلام کیا، دیدار نہیں کرایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ سے کلام بھی کیا اور اپنے دیدار سے بھی نواز، جیسے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ارواحنا۔ تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ مقام و مرتبہ میں علیحدہ ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس مبارک تقریب میں آپ سے یہ عرض کریں
کہ اسی طریقے سے شعبان المعظم ایک مہینہ ہے جس کا مقام و مرتبہ حدیث پاک کی روشنی میں نمایاں اور بلند و بالا ہے۔ اس شعبان مبارک کی فضیلت پہ بخاری شریف میں حدیث پاک، اور پھر اس شعبان کے بعد خاص 15ویں شعبان کی فضیلت پر ترمذی شریف، ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابیں ہیں۔ اس وقت میرے سامنے بخاری شریف ہے جو جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 264 ہے، جس کے باب ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روزوں کا تذکرہ کے شعبان کے علاوہ کس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث پاک میں حدیث پاک کا نمبر ہے 1970، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک 1970 ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ وہ فرماتی ہیں قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان یصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل لا یملو حتی تملو۔ رسول کریم اما عائشہ سے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزہ نہیں رکھتے۔ فرماتی فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شعبان كُلَّهُ، نبی کریم تو پورا شعبان ہی کا روزہ رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ تم عمل کرو جتنی تجھے طاقت ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، یعنی اللہ تعالیٰ اجر و انعام دینے میں تھکتا نہیں ہے یہاں تک کہ تم عمل کرنے میں تھک جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ جتنا تم روزہ رکھو اس ماہ مبارک کا، اللہ تعالیٰ اتنے ہی تجھے انعام و اکرام عطا فرمائے گا، اتنے ہی تجھے اونچا درجہ اور اونچا ہی مقام و مرتبہ بلند فرمائے گا۔ پھر اس حدیث پاک کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا قابل خاص توجہ فرماتا، رسول کریم نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ ان کے عمل کو کہا احب الصلاۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دیم علیہ وان قلت، نبی کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نماز یہ ہوتی کہ جس پر مداومت اور ہمیشگی برتے، یعنی بات نفل کی اب ہو رہی کہ نفل میں بہتر یہ ہے کہ زیادہ جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، تعداد میں رکعت میں زیادہ نہیں بلکہ اتنی تعداد جس پر مداومت کی جائے، کثرت سے عمل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، یہ نہیں کہ ایک دن 100 رکعت پڑھ لی اس کے بعد ترک کر دیا۔ وَقَانَ اِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَا عَلَيْهَا، خود نبی کریم کا معمول بیان کرتی ہیں کہ جب نبی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اور مداومت برتتے تھے، یعنی نبی کریم ایسا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تم نفل نمازیں کم تعداد رکعت میں پڑھو مگر اس سے کنٹینیو اور لگاتار کیا کرو۔ یہ اس بات پر امت کو ابھارنا ہے کہ رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کر اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال ہوں اور اس کی فضیلتوں سے اپنے دامن بھریں۔ بلکہ دوسری حدیث میں ابن ابی شیبہ میں بھی اور ترمذی شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھتے اور اسے فرماتے کہ صیام و شعبان تعذیبا لرمضان، شعبان کا روزہ اس لیے ہے تاکہ اس سے رمضان کے روزے کی عظمت اور تعظیم کا اظہار کیا جائے، یعنی شعبان کے روزے کی پابندی کرنے میں یہ بھی اظہار کرنا تھا کہ تاکہ رمضان کا روزہ جو آ رہا ہے، انسان جب پہلے سے روزے کا عادی ہوگا تو اپنے کو ہر طرح کے کمی بیشی، روزے کے مخالف عمل سے روکنے کا پہلے سے عادی ہوگا تو رمضان کے روزے کا پورا احترام اور اس کے پورا لحاظ کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کے روزوں کی قدر کرے گا۔ اس تعلق سے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے کی پابندی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں میرا عمل پیش ہو کہ میں حالت روزہ سے ہوں۔ اب یہ بتائیں امت کو کتنا زبردست شوق دے رہے ہیں نبی کریم کہ جب میں یہ تمہارے سامنے اپنا خیال رکھ رہا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں حالت روزہ میں رہوں، تو ہمیں اور آپ کو یہ کتنا خیال کرنا چاہیے کہ نبی تو گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، ہمارے تو نام اعمال میں کتنے گناہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں تاکہ میرا عمل پیش اس حال میں ہو کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرا عمل پیش ہو اور ہم حالت روزہ سے ہوں، تو رب کو کرم
اور رحم آئے اور ہمارے خطاؤں کو معاف کر کے ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ خدا ہمارے اس بیان کو قبول فرما اور ہم سب کو عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے۔